میں نے ایسے ہی بیچ میں ایک جگہ پہ گاڑی روکی ہے. یہ جگہیں بے شمار ہیں یہاں پہ، کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ میں ناردن کیلیفورنیا میں نیپا ویلی، جو کہ انگور اگانے کی بہت ہی بڑی ایریا ہے کمپیریبل ٹو مینی ادر کنٹریز، تو وہاں پہ میں قریب میں کیونکہ رہتا ہوں تو میں یہاں پہ اکثر ڈرائیو کرنے آتا ہوں، کیونکہ خاموش سڑکیں ہیں، کبھی کبھی گاڑیاں گزرتی ہیں یہاں سے، لیکن یہاں پہ جو ہے وائنریز بے شمار لگی ہوئی ہیں. سو بیسیکلی یہ تو ہارویسٹنگ کی جگہ ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو میں تھوڑا سا واک کروں گا دکھانے کے لیے پیچھے کتنی خوبصورتی سے یہ لگی ہوئی ہیں کہ اس کی پوری روز جو ہے کتنی لائن سیدھی ہے اور بس یہ لگی ہوئی چلے جا رہی ہیں، اور اس میں کوئی وہ نہیں ہے، انہوں نے مینٹین بھی کیا ہوا ہے. کوئی اپنا بڑی غلط بات ہے، کوئی بینک کھلاتا ہے انرجی ڈرنک، وہ بھی اس کا کین پھینک کے چلا گیا، وچ از ویری بیڈ اینڈ سیڈ ٹو سی. لیکن بیسیکلی ساری مینٹیننس جو ہے نا، یہ گاڑی چلانے کی جگہ یہاں پہ انہوں نے گھاس کو چھوڑ دی ہے، باقی انہوں نے ساری مینٹین کی ہوئی ہیں جگہوں کو. اور دیکھیں کہ بالکل سڑک کے کنارے ہے، اور یہ جو ہے اس پہ مارچ کا مہینہ ہے، تو نئی نئی کوپلیں نکل رہی ہیں آلریڈی. کچھ پہ جو ہے وہ جہاں پہ انگوروں کو آنا ہے وہاں کی تیاری شروع ہو چکی ہے. قدرت کا عجیب ہی منظر وہ ہے، سسٹم سمجھ سے باہر ہے، لیکن اس کو قدرت پہ چھوڑ دینا چاہیے. کہ یہ جگہیں ابھی میں آیا تھا 2 ہفتے پہلے تو بالکل اس طرح کی پڑی ہوئی تھیں، بالکل بنجر، کچھ میں جان وان نظر نہیں آتی تھی کہ یہاں پہ کوئی جان پڑ بھی سکتی ہے. لیکن اس ہفتے 2 ہفتے میں ایسی چیز آ گئی ہے کہ یہ ایک دم سے نکل کے، کیونکہ مارچ کا مہینہ، اپریل میں اور زیادہ ہوں گی، اب یہاں پہ لوگ آئیں گے اور اس کو پراپرلی ٹرین کریں گے، کیونکہ اس کے اوپر انہوں نے یہ تار لگے ہوئے ہیں، اس سے ان کو انہوں نے ٹرین کرنا ہوتا ہے تاکہ یہ صحیح انداز میں صحیح طرف بڑھیں، آگے پیچھے بے ہنگم انداز میں ادھر ادھر نہ ہو، کیونکہ الٹیمیٹلی ان سے انہوں نے انگور جو ہیں وہ پراپر انداز میں توڑنے بھی ہوتے ہیں. تو اگر بہت ہی بے ہنگم بڑھ جائیں گی تو کوئی سسٹم نہیں بن پائے گا ان کو توڑنے کا. تو وہ اس طرح سے بناتے ہیں کہ اس کو پراپرلی مینیج کریں، تاروں کے اوپر چلائیں، تاکہ جب انگور توڑنے کا ٹائم ہے تو اس کو بہت زیادہ دقت نہ ہو. لیکن دیکھیں پیچھے پتہ نہیں آپ کو نظر آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے، دھواں بھی ایک طرح سے کسی گھر میں سے جیسے چمنی سے اٹھتا ہے وہ نظر آ رہا ہے اٹھتا ہوا. پتہ نہیں پکچر یہ کیمرہ کیپچر کرے گا نہیں کرے گا، لیکن خوبصورتی کی انتہا دیکھیں کہ سارے پہاڑ ہیں، اور اس میں کہیں کہیں لوگ رہ بھی رہے ہیں، کہ الیکٹرک کے ٹاور بھی نظر آ رہے ہیں یا سیل فون کے ٹاورز بھی نظر آ رہے ہیں. ویسے تو آج کا دن بہت خوبصورت ہے، جیسے آپ کو اوپر نظر آئے گا کہ کتنے بادل وغیرہ ہیں آسمان پہ چھائے ہوئے ہیں. میں تو جیسے بتایا تھا پچھلے ویڈیوز میں بہت پسند کرتا ہوں. لیکن بتانے کی بات ایک زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ کوئی میں ایسی بات نہیں بتانے جا رہا جو کہ بہت سے لوگوں کو تو ویسے آلریڈی پتہ ہے، تو اس کو آبزرو بھی کرتے ہیں، لیکن جن لوگوں کو موقع نہیں ملا ہے مجھ سے باہر نکلنے کا اور دیکھنے کا سمجھنے کا، صرف اس میں بھی بے شمار لوگ ہیں جو کہ بڑے ایماندار اور صحیح لوگ ہیں. لیکن ایک بات سے بتانے جا رہا ہوں کہ دیکھیں یہ سڑک کے کنارے یہاں پہ جگہ بنی ہوئی ہے. اگر میں آپ کو پورا منظر دکھا دوں کہ سڑک ہے، اس پہ گاڑیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، اور اسی پہ جو ہے میں نے اپنی گاڑی بھی روکی ہوئی سائڈ پہ ایسے ہی روک کے، اور اس کے بعد جو ہے میں یہاں پہ ہر کسی کا ایکسیس ہے. کوئی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی یہاں پہ وہ بنائی ہوئی ہو پوری باڑ یا کوئی چیز پروٹیکٹ کرنے کے لیے انسانوں سے، اور یہاں پہ آپ ایکسیس ہے پورا کا پورا. آپ یہاں پہ آئیں، اور جب یہاں پہ انگور آئیں گے تو میں شاید ایک ویڈیو پہلے بنا بھی چکا ہوں جو کہ اپلوڈ کروں گا، میں کہ انگور لدے بھی ہوں گے انہیں پہ، اور کوئی گاڑیاں نہیں رکی ہوں گی کہ ان کو توڑ کے اپنے گھر لے کے جا رہے ہیں کیونکہ ایکسیس ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، وہ پوچھنے والا نہیں ہے. تو ایسا کچھ نہیں ہوگا کہ وہ لوگ یہاں پہ گاڑیاں روکے ہوئے ہیں اور وہ لوگ اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور لوگ توڑ کر کے جا رہے ہیں کہ انگور ہیں جی فری میں مل رہے ہیں. تو یہاں پہ سب لوگوں کے یہاں ایک بہت ہی اچھا سسٹم بنا ہوا ہے، سوائے چند لوگوں کے جو کہ ہوں گے یقیناً ایسے. لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جو کہ ان کو پتہ ہے کہ دوسرے کی چیز کیا ہے اور اس کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا چاہیے، اور اپنی چیز کیا ہے اس کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا چاہیے. یہ دوسرے کی چیز ہے، اس کی اپنی محنت ہے، اس کا اپنا پیسہ لگا ہوا ہے، تو اس پہ کوئی آ کے اپنا حرکت نہیں کرتا کہ جی چلو توڑ کے لے جاؤں، انگور ہیں کھائیں گے آرام سے بیٹھ کے، فری کے مل رہے ہیں. سامنے جو ہے وہ ایک گھر بھی بنا ہوا ہے، اس کے پیچھے دوسری طرف بھی ساری وائنریز لگی ہوئی، پورا علاقہ ہے. تو میں اگر دکھانا شروع کروں تو ایک دفعہ کسی بعد میں اپنے کار کے ونڈ شیلڈ کے اوپر کیمرہ لگا کے چلا جاؤں گا پورا ایک راستے تک، اگر آپ کو کسی کو شوق ہو کہ کیا علاقہ ہے کیا نہیں ہے. چھوٹا سا گھر بنا ہوا ہے پیچھے جس میں لوگ رہتے ہیں، لیکن یہ کہ ضروری نہیں کہ وہاں سے وہ بیٹھے وہ مسلسل دیکھ رہے ہوں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. لیکن میں نے جتنی بھی وائنریز دیکھی ہیں اس میں کہیں پہ بھی میں نے یہاں پہ وہ نہیں دیکھا ہے کہ انہوں نے کوئی فینس بنائی ہوئی ہو روکنے کے لیے لوگوں کو، یا کوئی باڑ بنائی ہوئی ہو تاکہ لوگ اندر نہ جائیں. سب آنر سسٹم پہ چل رہا تھا کام. میرے اپنے جم میں بھی بہت ساری چیزیں جو آنر سسٹم پہ چلتی ہیں، تو وہ بھی کبھی بتاؤں گا میں آپ کو اپنے جم کے اندر کی بھی ویڈیو بنا کے. لیکن یہ کہ بڑی اچھا لگتا ہے دیکھ کر
کہ میں رکا ہوں یہاں پہ، کسی کو فکر نہیں ہے، کوئی مجھ پہ چیخ نہیں رہا ہے، کوئی مجھ پہ چلا نہیں رہا ہے، کیوں رکے ہو، کیا کر رہے ہو. آرام سے میں انجوائے کر رہا ہوں نیچر کو بھی، اور یہ نئی نئی کوپلیں اردو میں کہتے ہیں وہ نکل رہی ہیں، اس کو بھی میں دیکھ کے انجوائے کر رہا ہوں. ابھی تو یہ کچھ ہی دنوں میں 2-3 ہفتے میں اتنی گھنے ہو جائیں گی کہ اس پہ پھر آپ کو جو جڑیں ہیں اس کی وہ بھی نظر نہیں آئیں گی، اتنی زیادہ یہ بڑھ جاتی ہے تیزی کے ساتھ. اور پھر اس میں انگور بھی بے شمار مختلف کلرز کے ہیں، کہیں پہ گرین، کہیں پہ ریڈ، کہیں پہ اور زیادہ. ایک بہت ہی چھوٹی سی ویڈیو بناؤں گا میں یہاں پہ، زیادہ لمبا نہیں ہے، کہ میں رک گیا تھا بیچ میں. ابھی میں نے ایک اور پہلے ویڈیو بنائی ہے وائنریز کی، لیکن یہاں پہ تھوڑا سا ڈفرینٹ سیٹ اپ ہے، تو میں نے اس کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایسی ان یوزول بات میرے لیے اتنی میں یہاں پہ بے شمار آیا ہوں. لیکن پہلی بات تو یہ کہ یہاں پہ ایک پہلی دفعہ میں نے بہت عرصے کے بعد سائن بھی دکھا ہے کہ نو ٹریسپاسنگ پرائیویٹ پراپرٹی، وچ از فائن. آئی مین obviously they have a sign but it's not like anybody is going to stop. کوئی اس کو سائن اس کی وجہ سے کوئی کسی کو روک نہیں سکتا یہاں پہ. وہ دکھانے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ دکھانے کا مقصد میرا صرف یہ تھا کہ ڈفرینٹ سیٹ اپ ہے یہ. تھوڑی سی ایک آپ ڈفرینٹ کنٹریز میں گئے ہوئے ہوں گے یا نہیں گئے ہیں، تو آپ نے ٹی وی وغیرہ پہ دیکھا ہوگا کہ بعض جگہ پہ وائنریز جو ہے نا وہ سلوپس کے اوپر بنی ہوتی ہیں. تو یہ ایک طرح سے وہی منظر ہے یہاں پہ کہ ایک طرح سے چھوٹا سا ٹیلا ہے، پہاڑی تو نہیں ہے، ٹیلا ہی کا ہے. اس کے اوپر انہوں نے پوری اس پہ گریڈنگ کر کے اس کے اوپر پوری وائنری سامنے لگائی ہوئی ہیں. تو بڑا ڈفرینٹ منظر ہوتا ہے ان چیزوں کا، کہ آپ دیکھیں کہ وہ مختلف اوپر نیچے تھوڑی سی ویز آئی ہوئی ہیں، اس پہ جناب یہ وائنریز لگی ہوئی ہیں. یہ اگر آپ سامنے سے دیکھیں یہ وائنریز تو پہلے اوپر کی طرف جا رہی ہیں، پھر نیچے کی طرف جا رہی ہیں، پھر اوپر کی طرف جا رہی ہیں. تو یہ وائنس جو لگی ہوئی ہیں اس طرح سے لگی ہوئی ہیں. اور اسی طرح سے اس طرف بھی ہے کہ وہ تھوڑا سا ماؤنٹ بنا ہوا ہے، ناٹ اے ماؤنٹین، ٹیلا ہی کہہ لیں اس کو، کیونکہ ماؤنٹین اونچا ہوتا ہے. اس کے اوپر بنی ہوئی اس طرح وائنریز. اگر آپ کو پیچھے منظر نظر آ رہا ہو، وہ ساری اوپر جو ہے نا وہ پہاڑی کے اوپر بھی وہ سامنے وائنز لگی ہوئی ہیں. وائنری تو محل میں اس کو کہتے ہیں یہاں پر کہ وائن بنتی ہے. تو وائنس لگی ہوئی ہیں، اس کا بھی سب جگہ پہ جو ہے وہ بالکل نئی نئی گرین نکل رہی ہیں. ایسی جگہ تھی یہاں. میں نے پچھلی ویڈیو میں کہیں ذکر کیا تھا، اگر آپ نہ دیکھے دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ میں جو ہوں جپسی قسم کا آدمی ہوں. بہت بڑے گھر لینے کے خواہش ختم ہو چکی، دل سے نکل چکی. اب صرف میں انجوائے کر رہا ہوں مختلف انداز میں لائف کو، کہ مختلف جگہوں پہ گھر کے اندر عموماً میں کمرہ رینٹ کرتا ہوں، اور اس کمرے کی وجہ سے مجھے ایڈوانٹیج مل جاتی ہے کہ میں مختلف جگہوں پہ رہ پاتا ہوں، جو کہ ہر جگہ پچھلی جگہ سے کافی مختلف ہوتی ہے. مطلب گھر کا سیٹ کی بات نہیں کر رہا، بلکہ وہ علاقہ ہی ڈفرینٹ ہوتا ہے. میں یہاں پہ جب سے آیا ہوں نارتھن کیلیفورنیا میں، تو میں اسی جگہ پہ رہ چکا ہوں جو کہ بالکل شہر کے اندر تھی. تو وہ شہر کی ہلچل جو تھی، ہسل بسل، اس کو میں نے دیکھا ایک طرح سے. پھر میں چلا گیا تھا تھوڑا سا ریموٹ جگہ پہ، جو کہ لیک تو نہیں تھی لیکن پانی تھا وہاں پہ قریب، جہاں پر کہ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ کائکنگ کی ہے، اور کائکنگ کرنا سیکھی ہے، اور وہ میں نے اس کو انجوائے کرنا شروع کیا ہے کائکنگ کو. تو وہ جگہ میں نے تقریباً 1.5 سال رہا وہاں پہ میں. اس کے بعد پھر میں نے ایک اور گھر میں لی، جہاں پر کہ گھر کے اندر ان کے اپنے کتے تھے. میں کتوں سے زندگی میری کبھی واسطہ نہیں پڑا ہے، کہ پاکستان میں جب تک رہا ہوں تو کبھی ان چیزوں سے اتنا میرا تعلق نہیں رہا ہے. تو ایک ڈر خوف تھا، لیکن وہ بھی ایک ڈر خوف کو نکالنے کی ضرورت بھی ہوتی ہے. تو میں نے جان بوجھ کے تو اس جگہ کو گھر میں رینٹ کیا. بڑا خوبصورت ان کا بیک یارڈ تھا، سوئمنگ پول وغیرہ، لیکن ان کے پاس 2 بڑے کتے تھے. تو بالکل ڈر تو نہیں نکلا، لیکن کافی حد تک کم ہو گیا. وہاں پہ بھی تقریباً میں 5 مہینے رہا. اس کے بعد پھر میں نے اس علاقے میں جہاں میں جا کے دکھاؤں گا آگے، ریموٹ جگہ بہت زیادہ. تو یہاں پہ میں اس لیے رکا ہوں صرف یہاں پہ کہ اگر آپ دیکھیں میرے پیچھے کہ یہ ساری جو بنے ہوئے اسٹرکچر، یہ بیسیکلی میٹل سے بنے ہوئے ہیں سارے کے سارے. کچھ انہوں نے گائے کے بچوں کی اور چڑھنے کی اور کچھ بنائی ہوئی ہیں اسٹرکچر یہاں پہ. تو سارے کے سارے یہ میٹل سے بنے ہوئے ہیں. اگر میں تھوڑا سا اوپر کر کے دکھاؤں تو اس میں پیچھے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں کافی سارے میٹل کے اسٹرکچر ہیں، جو کہ یہ پوری جو بھی یہاں پہ ہے بندہ یا بندے یا لوگ رہتے ہیں، ان لوگوں کا پورا انٹرسٹ اسی میں ہے. تو میں تھوڑا واک کر کے بھی آپ کو دکھاؤں گا. لیکن بیسیکلی یہاں پہ میں اس لیے رکا ہوں کہ اگر آپ کو یہ میرے پیچھے نظر آ رہا ہے نا، یہ راستہ جو جا رہا ہے اوپر کی طرف ہوتا ہوا، وہ پیچھے سے یہ والے گھر نہیں، اس کے پیچھے اور جا کے اونچائی پہ ایک گھر تھا جس کا میں نے ذکر کچھ دیر پہلے کیا تھا. اگر آپ کو ویڈیو دیکھی ہو یا نہ دیکھی ہو، تو میں یہاں پہ ایک زمانے میں نے ایک روم رینٹ کرنے کی کوشش کی تھی، ماسٹر بیڈ روم. وہ پرابلم کی وجہ سے میں جو ہوں اس میں جا نہیں سکا. مجھے بڑا افسوس رہا، کیونکہ بڑی ولڈرنیس میں اوپر جا کے وہ جگہ بنی ہوئی تھی. اگر آئی ڈونٹ نو کہ مجھے الاؤ ہوگا اوپر جانا یا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ پرائیویٹ پراپرٹی ہے اور پرائیویٹ سڑکیں ہیں لوگوں کی.
میں تھوڑا سا واک کر رہا ہوں. مجھے ایک اور چیز آپ کو دکھانی تھی. یہ پیچھے تو خیر جانور لائٹ نظر آ رہے ہیں, یہ تو خیر مصنوعی ہے, لیکن پیچھے اور بھی گائے اور کوئی بیٹھی ہوئی چل رہی ہیں. لاما ادھر بیٹھا ہوا ہے, وہ دیکھ رہا ہے مجھے کہ بھئی کیا چریاپا کر رہا ہے یہ بندہ, کیا اس کو میں دیکھ رہا ہوں. مجھے یاد تھا کہ بچے تھے ہارسز زمانے کے, ابھی بھی ہیں. دیکھیں کتنے چھوٹے سائز کے خوبصورت بچے. محل میں ان کا ہائٹ آخر میں بڑھ کے ہو ہی جائے گی پوری. محل میں یہ کافی کم عمر کے ہیں ابھی. تو نظر آ رہے ہیں پیچھے ایک لائٹر براؤن ایک ڈارکر براؤن. تو زندگی ان کی جو ہے وہ مختلف ہے. میں کبھی کہتا ہوں کہ کتنی مختلف وہ قریب آنے کی کوشش کر رہا ہے دیکھنے کے لیے کہ بھئی کون آیا ہے. شاید کچھ اس سے ملنے کی امید ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتہ, لیکن یہ کہ میں تو صرف دیکھنے آیا ہوں آپ لوگوں کو یہاں پہ کہ آپ کی زندگی صبح شام رات کیا ہوتی ہے. کچھ اپنے مجھ سے بالکل ہی ان کا کوئی تعلق نہیں, مجھ سے نہیں ہے, وہ اپنے مسلسل چلے جا رہے ہیں. ایک بات کہنی تھی. یہ تو مجھے دیکھے آ رہا ہے سر, یہ براؤن والا جو ہے نا یہ تو مجھے صرف دیکھے آ رہا ہے کہ بھئی کیا ہے, لیکن دوسرے جو ہے نا وہ اپنے لگے ہوئے ہیں اپنے کھانے کے اوپر. تو بات یہ تھی, دیکھا یہ گھوڑے ہیں, ان کا آپ جسم دیکھیں نا, یہ مسلس سے بھرپور, یعنی کہ اسٹرانگ مسلس ہیں ان کے. فیٹ نام کی چیز ان کے جسم میں بہت ہی کم ہوتی ہے, لیکن ان کے مسلس جو ہے نا وہ کہاں سے بن رہے ہیں؟ آپ کے خیال میں کہ یہ گوشت کھا رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کے مسل بن رہے ہیں؟ یہ سارے کے سارے جو کھا رہے ہیں, ساری گراس ہے, گرینری ہے, اس کو کھا رہے ہیں, اور وہ الٹیمیٹلی ان کی اس مسلس میں کنورٹ ہو رہی ہے جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جسم پہ اگر مسلس آپ کو کریٹ کرنے ہیں باڈی بلڈنگ کے ذریعے, تو صرف اور صرف وہ میٹ کھانے سے کریٹ ہو سکتے ہیں, یعنی کہ ایک طرح سے پروٹین کھانے سے. تو پروٹین تو کھانے سے ہوں گے, لیکن پروٹین کی سورسز جو ہے نا وہ کوئی وہ ہی نہیں ہے کہ ایک میٹ ہے واحد. یہ سارے گھوڑے مسلسل اور بے شمار جانور ہیں, گائے اور بھینسیں, مسلسل پورے دن یہی گرین گراس کھاتی رہتی ہیں, اور اسی سے ان کے سارے مسلس بن رہے ہوتے ہیں, جو کہ پھر ہم ان کو کاٹ کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا کوئی کمال کر دیا کہ اب ہم وہ ڈائریکٹ میٹ کھائیں گے جو کہ انہوں نے بنایا انہی چیزوں سے جو یہ چیزیں زمین پہ لگی ہوئی ہیں. میرا ایک انڈائریکٹ میسیج ہے کہ میں ویجیٹیرین ہوں, تو بس میسیج دینا چاہتا ہوں کہ مذہب کو اس سے نکل کے ذرا بات کریں صرف, کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ سوچیں ذرا کہ واقعی کیا اتنی ضروری ہیں آپ کے لیے کہ آپ کسی کی جان لیں, چاہے وہ جانور کی جان ہو. جان تو جان ہوتی ہے. بیچارے معصوم دو پیچھے بکرے سے پتہ نہیں نظر آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں ویڈیو کے اندر, وہ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہاں جی بھائی صاحب, آپ بس آپ کی زندگی یہ ہے کہ آپ یہاں پر ہیں اس علاقے میں. مجھے افسوس ہے ویسے, یہ وائلڈ لائف کی چیزیں ہیں جو کہ ان کے لیے کھلی جگہیں چاہیے, بھاگنے کی, دوڑنے کی, آپس میں انٹریکٹ کرنے کی. یہ جو ہے نا ان کو لا کے آپ نے ایک چار دیواری بنا کے اس کے اندر کائنڈ آف قید کر دیا ہے کہ ان کے پاس کی زندگی کیا رہے گی کہ بس کھائے جائیں, اور یہ گھوڑا ہے اور وہ گھوڑا ہے جس سے ان کی انٹریکشن ہے. اس کے علاوہ کوئی اور زندگی میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ وہ بھاگ رہے ہوں, دوڑ رہے ہوں اور اوپن اسپیسز کو انجوائے کر رہے ہوں. اندروں میں اگر آپ کو کبھی پنجرے میں بند کر دیا ہے, جو کہ کبھی کبھی کسی کو سزا کے طور پہ قید خانے میں بند کر دیا جاتا ہے, تو پاگل ہو جاتے ہیں. کیونکہ اسی طرح سے جانور بھی ہیں, ان کا نہیں پتہ ہمیں کہ ان کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے دماغی طور پہ, کیونکہ بیچارے یہ جو ہے نا اصل میں پیدا نہیں ہوئے ہیں ان چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ رہنے کے لیے, لیکن ان کو بند کر دیا جاتا ہے, اور ان کو کہا جاتا ہے ان کی بڑی ٹیک کیئر کر رہے ہیں. تو اب جو ہے میرا نیا فلسفہ, ایک زمانے میں تو مرغیاں بھی پالی ہیں میں نے, بہت کچھ کیا ہے, لیکن نیا فلسفہ یہ ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ غلط ہیں. آپ اچھی طرح سے 3 سال کی زندگی آپ میں اپنی دیکھ سکتا ہوں کہ میں نے کوئی میٹ نام کی چیز کسی بھی فارم میں نہیں کھائی ہے. مطلب پروٹین نام کی چیز, بے شمار پروٹین کھایا ہے, لیکن ساری کی ساری ویجیٹیبل سورسز سے کھایا ہے میں نے, اور ٹھیک ٹھاک زندگی ہے. 63 کا ہوں میں, ساری حرکتیں کر رہا ہوں, بھاگتا ہوں, دوڑتا ہوں, چڑھتا ہوں, ہائکنگ کرتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہ تو بہت ہی پرانی سوچ ہے کہ جی پروٹین کے لیے میٹ جو ہے وہ ضروری ہے.